موضوع الدرس في معتقدات النصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسی پر 2.5 نمبر ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لا حول ولا قوة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ریب نہیں ہے. اللہ تعالی کے کلام مقدس میں نظر ڈالیں تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیلات اتنی تفصیلات جو ہیں وہ کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ہیں. یعنی ابتدا سے آپ دیکھیں گے قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت بی بی مریم کی والدہ کی بات ہو رہی ہے، امرأۃ عمران. اور اسی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یعنی اسلوب قرآن یہ ہے کہ وہ کسی عورت کا نام نہیں لیتے، صرف قرآن نے بی بی مریم کا نام لیا ہے اور اسی کے نام پہ سورت مریم بھی ہے.
کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو ماں کی طرف ہوگی، باپ تو ہے نہیں۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں ایک عام عقیدہ بنا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، کہ قیامت میں ہر بندے کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں عدل یہی ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے اور اس کی نسبت باپ کی طرف۔ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں یعنی عام طور پہ یہ دو غلطیاں بہت عام ہیں جن کی طرف لوگوں کا خیال بھی نہیں ہے۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کو پالتا ہے، مثلا وہ جا کے ہسپتال سے بچہ لے آتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، یا اور جو بچوں کے فارم ہوتے ہیں ان سے لیتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے بھائی بہن سے بھی بچہ لے لیتا ہے، جی میری اولاد نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ نے اولاد دی، ایک بچہ مجھے دے دو، وہ دے دیتے۔ تو اب اس بچے کو پالنے والے کے نام سے پکارنا منع ہے شریعت میں، اور جس کا بیٹا ہے اسی کا نام لگے گا۔ اگر مثلا اس کا یعنی ماں باپ معلوم ہی نہیں ہے تب بھی یہ اپنے نام پر نہیں رکھ سکتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچہ لیا ہے، آپ نے بچے کو پالا ہے، جوان ہو گیا بچہ، اب پردہ ہوگا، وہ آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہے، وہ تو کسی کا بچہ ہے۔ ہاں اگر آپ بچہ لائے تھے 2 سال کی عمر کے اندر اور اس عورت نے دودھ پلایا، اس کا تو بچہ ہی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا بیچاری کا؟ اگر دودھ پلائے تو پھر تو رضائی ماں بن جائے گی، اگر نہیں تو وہ بچہ اسی کا ہے جس کا ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو پردہ ہوگا، اور اگر اس کے پالنے والے ماں باپ مر جائیں گے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا بیٹا ہی نہیں تو وراثت کا کیا مطلب؟ یہ ہمارے ہاں بہت غلطی ہے، اپنے نام لگا لیتے ہیں، پالتے ہیں تو بس اپنے اس کے پاسپورٹ میں، اسکول میں، ہر جگہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ غلط بات، شرعاً ناجائز۔ دوسری ہمارے ہاں ایک بری عادت ہے کہ مثلا لڑکی کا پاسپورٹ بنوانا ہے آپ نے، تو جب تک اس کی شادی نہ ہو پھر تو اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں، لیکن اگر اس کی شادی ہو جائے اب باپ کا نام نہیں لکھتے، خاوند کا نام لکھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ یہ شریعت میں ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا۔ ہاں باپ کے بعد آگے لکھ سکتے ہو زوجہ فلان، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس اس کے نام کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دو، اب وہ اسی نسبت سے پہچانی جائے گی، وہ تو اس کا شوہر ہے، باپ تھوڑا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہاں عورت کے نام کے ساتھ اس کے خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ساری دنیا میں، کائنات میں کسی بھی چلے جائیں باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہماری تو خیر ساری کوئی منطقی الٹی ہے نا جی، بہت کافی پرانے عرصے کی بات ہے۔ آپ کے ایک متعلقہ منسٹر کو میں نے بتلایا بھی تھا، پاسپورٹ بھی دکھلایا،
میں نے کہا جی یہ آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس پر آپ لکھتے ہیں حامل الجواز، عربی میں جو ترجمہ کیا ہے نا اس کا حامل الجواز. کہتے جی ہاں. میں نے کہا جی حامل تو کہتے ہیں حاملہ عورت کو، کہ آپ کو کسی نے آج تک ترجمہ نہیں بتایا. کیا لکھا ہے آپ نے؟ کیسے لکھ رہے ہیں حامل حاضہ؟ اور بھائی حامل تو حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. میں نے کہا اگر آپ کے پورے ملک میں 20 کروڑ میں عربی جاننے والا کوئی نہیں تھا تو اور عربوں کے پاسپورٹ تو تھے نا عرب ملکوں کے، وہ وہ منگوا کے دیکھ لیتے، اس میں کیا لکھا وہی لکھ لیتے. وہاں لکھا جاتا ہے صاحب الجواز، حامل الجواز ہی لکھا جاتا ہے. یہ دنیا ہاں جی بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی، بس فوراً بدل دیں گے. ابھی تک تو نہیں بدلا ہے، 15-20 سال تو ہو گئے. اچھا ایک اور غلطی ہے آپ کے پاس میں، آپ پتہ نہیں اس کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں. وہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا جی کہ مثلا مدت گزرنے کے بعد تجدید نہ ہوا تو یہ کارآمد نہیں ہوگا. وہاں لکھا جاتا ہے عربی میں کہ اذا لم یجدد، اگر اس کی تجدید نہ ہو تو کارآمد نہیں ہوگا. وہاں لکھا ہے اذا جدد کہ جب تجدید ہو تو کارآمد نہیں ہوگا. یہ 20 کروڑ لوگوں میں عربی لکھنے والے لوگ کیا کریں آپ؟ کس کو کہے؟ حالانکہ میں نے متعلقہ آدمی سے کہا کہ میں نے ہوم منسٹر سے کہا، میرا دوست بھی تھا، اس نے کہا بھی کہ واقعی ہے تو بہت بڑی غلطی ہے. میں کہا جی اس کا کون کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی میں ابھی جاتے ہوئے فوراً کرتا ہوں، آج کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہماری بنیادی غلطیاں ہیں، یاد رکھو یہ غلط. دوسرا قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عورت کا بغیر ضرورت کے نام لینا بھی منع ہے. سارا قرآن پڑھ لیں، قرآن نے کسی عورت کا نام نہیں دیا. جہاں بھی ذکر آیا ہے یہی ہے. قالت امرأۃ فرعون، یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط وامرأۃ نوح. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح. اسی طرح قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی. تو نام نہیں لیا کہ نام کیا تھا اماں کا. اذ قالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ ذرا اسی دریا کے کنارے ذرا چلتی جاؤ، پتہ تو کرو صندوق کہاں پہنچی. نام نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں کنویں پہ دیکھا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، ان کو پانی کی طرف نہیں آنے دیتی. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نُسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پانی نہیں پلا سکتے، یہ سب لوگ جب پلا کے چلے جائیں گے تو جو بچے گا کھال میں وہ ہم پانی پلائیں گے، ہم نہیں پلا سکتے. ہم لڑکیاں ہیں، ہماری طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم پتھر اٹھائیں، اور ہمارا والد جو ہے وہ تو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں. تو وہاں دو کنویں تھے. ایک کنویں سے انہوں نے پتھر ہٹایا ہوا تھا اور ڈول نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے. ایک بند رکھا ہوتا تھا کہ جب اس کا پانی کم ہو پھر اس کو کھولتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا، جلال آ گیا، جلالی پیغمبر. فَسَقَىٰ لَهُمَا،
آپ آئے دوسرے پتھر کو اٹھایا اور پانی بھر کے کہو پلاؤ. ثم تولى الى الظل، پھر درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. وہ بیویاں پانی پلا کے جب گھر گئیں تو باپ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا تم کیسے جلدی آ گئی؟ وہ تو جاتی تھی نا بیچاری، جب سارے پانی پلا لیں بچے گا تو پلائیں گی. انہوں نے کہا وہاں ایسے ایک بندہ آیا، اس نے ہمیں پانی پلا دیا ہے. تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، پھر وہ اگر مسافر تھا تو اس کو ساتھ لے آتی گھر. مسافر کو تو مہمان بنانا سنت ہے، تو جاؤ جا کے لے آؤ. اب قرآن پھر بھی نام نہیں لے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک ان میں سے آئی حیا سے چلتی ہوئی. وہ میراتھن کی ریس نہیں دوڑ رہی تھی، علی استحیاء، حیا سے بغض داری سے چل رہی تھی. باحیا لڑکیاں کبھی ناچتی نہیں ہیں، وہ کبھی کیٹ واک نہیں کرتی، وہ کبھی فیشن شو میں نہیں جاتی. یہ تو بغیرت دیوس لوگ ہیں جن کی عورتیں ہوتی ہیں. اور دیوس کی سزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے. اور وہاں بیٹھ جاؤ، کیا آپ سر پہ چڑھے آ رہے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کو دے دو، دے دے گا بس. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ دیوس ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں. حضور کے دروازے پر ایک صحابی آئے. دروازہ کیا ہوتا تھا؟ ٹاٹ پڑا تھا. اللہ اکبر، حضور کا گھر ہے، حجرہ مبارکہ ہے، مسکن محمد مصطفیٰ ہے، محبت رسول اللہ ہے، مقام امہات، لیکن دروازہ کیا ہے؟ ایک ٹاٹ پڑا ہوا ہے، کچا کمرہ ہے، چھوٹا سا صحن ہے. یہ گھر ہے حضور کے. آج پیروں کے گھر دیکھیں ہم، محل ایسے محل بادشاہوں کے بھی نہیں. اب تو خیر ہم صرف پیروں کو گلا نہیں دے سکتے، ہم مولوی بھی نمبر لے گئے ہیں ماشاء اللہ. اب مولویوں کے گھر بھی دیکھنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت شیخ ابو بکر تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، ان کے صاحبزادے کو دیکھا ہے میں نے. وہ بھی بوڑھے تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی سفید داڑھی تھی، ان کی زیارت میں نے کی ہے. بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ والے تھے. اور عملیات کے یعنی بڑے ماہر تھے. کسی پہ جادو ہے، جن ہے، سحر ہے، کچھ ہے، اس کا ماشاءاللہ بڑا علاج فرماتے تھے. تو ایک رائل فیملی کی بیٹی کو جن ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کے گھر کی حفاظت کرے. تو وہ بیچارے سنتے سنتے آخر مجبور ہو کے وہاں حضرت شیخ کے پاس لے گئے. تو وہ بیچاری، وہ جو شہزادی تھی وہ بندھی ہوئی تھی رسیوں میں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بندھے ہوئے تھے. وہ گاڑیاں، وہ تو بڑے لوگ تھے نا جی، بڑی فیملی تھی. حضرت عصر کی نماز مسجد میں پڑھ کے باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایسے ایک بی بی ہیں جن پہ جنات ہیں اور سارا گھرانہ تنگ آ گیا، اور یہ فلاں گھر کے لوگ ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، لے آؤ بھائی. انہوں نے گاڑی کھولی، دروازہ کھولے، اپنے بنے. ان کا کیا یہ بنا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بیچاری اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہے، فوراً کپڑے پھاڑ دے گی. تو اس لیے پھر ہم مجبور ہیں کہ باندھ کے رکھتے ہیں کہ اور یہاں تو نہ ہونا. اور کھول دو. اب وہ بیچارے ڈر رہے ہیں، وہ تو جانتے تھے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے ابھی. اور میں کھول دو، میں نے کہا کھول دو. اب ڈر کے مارے انہوں نے کھولا جی، حضرت کے قریب آئے، کچھ نہیں پڑا. حضرت نے ایسے تھوک ڈالی،
نکل جاؤ کتے. السلام علیکم. چلے کیا چلا گیا, جاؤ لے جاؤ. اتنا بڑا آدمی تھا وہ, جنشن ختم ہو. اس کے بعد پھر کبھی دورہ نہیں, وہ تو نکل گیا نا حضرت کے کہنے سے. تو اب آرڈر ہو گیا کہ بھئی اس گھر کے اس بستی تک سڑک بناؤ, بجلی لگاؤ, جتنی سہولیات ہیں. بھی اتنا بڑا آدمی ہمارے ملک میں رہتا ہے, ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. تو جب آئے انہوں نے کہا ساری بستی میں بجلی لگاؤ, میری مسجد اور میرے گھر میں بجلی نہ لگانا. انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے رہے گا. انہوں نے کہا نہیں, حضور کے گھر میں نہیں. انہوں نے کہا میرے مدنی پاک کے گھر میں نہیں تھی, میں نہیں لگا سکتا. میرے مدنی پاک نے ساری زندگی دیے کی روشنی میں گزاری ہے, میں کیسے کم کمیں لگا کے سوؤں. میرے گھر میں نہ لگاؤ اور میری مسجد میں بھی نہ لگاؤ, اور جب تک میں زندہ ہوں نہ لگاؤ. میرے بات سمجھا, تمہارا کام جانے. پر میں شریعت میں منع نہیں ہے, مسئلہ سمجھ لو. لیکن محبوب کی اقتداء کرنا, اتباع کرنا ایک عشق کی بات ہے کہ جب میرے محبوب کے گھر میں نہیں تو میرے گھر میں کیوں نہیں. یہ عشق تھا, یہ کمال تھا. تو حضور کے دروازے پہ ٹاٹ پڑا ہوا تھا, اس میں کوئی جھری تھی, کوئی ایسے. تو جو آدمی آیا اسے آواز بھی دی اور سامنے کھڑے ہو کے جھری سے دیکھنے لگا. تو حضور اتنے غصے میں آئے اور فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں نیزہ لے کر تیری آنکھیں نکال دوں. کیوں جھانکا ہے تم نے ہمارے گھر میں؟ سنا تو ایسے سامنے کھڑا تھا, ڈر تھی, اتفاق کی بات ہے, نعوذ باللہ میں کسی. اور خبردار. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ آواز دینے کے لیے, دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں, یا بائیں جانب کھڑے ہوں یا دائیں جانب کھڑے ہوں, تاکہ اگر اتفاق سے دروازہ کھلے تو تمہاری نظر اندر نہ جا پڑے. آج تو مسلمان خوش ہوتے ہیں جی, میری لڑکی ماڈل ہے جی, میری لڑکی انکر ہے. انا للہ و انا الیہ. لڑکیوں کی ٹیمیں ہیں, کرکٹ کھیلتی, فٹ بال کھیلتی, اب تو ماشاءاللہ کبڈی بھی کھیلتے, ترقی کر گئے. نہ ایمان سے گوارن میں بیٹھے ہو, یہ اسلام ہے نہیں. حضور پاک کی بیویاں, صاحبزادیاں, بیٹیاں, صحابہ کی بیٹیاں, تابعین کی بیٹیاں, تبع تابعین کی بیٹیاں, ائمہ مجتہدین کی بیٹیاں, محدثین کی بیٹیاں, اولیاء اللہ کی بیٹیاں اسی طرح کبڈیاں کھیلتی ہیں. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ تو کہہ رہی ہے علی میری موت ہو جائے, میں فوت ہو جاؤں, میرا جنازہ رات میں پڑھ دینا, رات میں دفن کر دینا. سیدنا علی نے عرض کیا, فرمایا سیدہ کیا کہہ رہی؟ انہوں نے کہا بس میرا دل کرتا ہے کہ دنیا نے الحمدللہ میرا چہرہ نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی مجھے نہ دیکھے. ہم بی بی فاطمہ پہ نام پہ قصے پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے گھر میں کبھی بیٹیوں کا لباس بھی دیکھا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ اکبر. نادر نے جب دلی لوٹی تھی نا, بادشاہ تھا نا, تو اس نے حملہ کیا تھا, بڑا تاریخی کہا کہ چھوڑ دو. اس کے بعد نے کہا کہ جتنی شاہی بیگمات ہیں, ان کی لڑکیاں ہیں, ان کی خادمہ ہیں, کنیزیں ہیں, حرم ہیں, ساری میری دربار میں پیش کرو. اور ان کو حکم دیا کہ میرے سامنے ڈانس کرو, گانے گاؤ. اور خود تلوار ننگی کر کے اپنے سامنے رکھ دی اور ٹیک لگا کے تقریر سے کبھی کبھی سو جاتا. کوئی ڈاج نہیں. 15-20 منٹ کے بعد ہٹ جاؤ, نکل جاؤ. غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. میں نے کہا میں نے اسی لیے تلوار رکھی تھی کہ کسی لڑکی میں غیرت ہے کہ مجھے مار دے تلوار پکڑ کے.
کہ میں تمہارے ساتھ کیا بےزتی کر رہا ہوں اور تم میری بات مان رہی ہو. کوئی غیرت نہیں. مقصد غیرت نام ہے جس کا گئی طے ہو کے اللہ کے حرم میں میری بیٹی میری بہن ایسا لباس پہن کے آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہیں. حرم میں عمرے پہ آئی ہے. اتنا باریک لون کے سوٹ ہے پہنے ہوئے کہ روشنی پڑے تو پورا بدن نظر آتا ہے کپڑے کے اندر سے. اور اگر محبت میں زمزم اپنے سینے پہ ڈال دیں تو پورا بدن نظر آتا ہے. یہ عمرہ کر رہی ہے میری بیٹی. حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے بال کھلے ہوں یا بال نظر آ رہے ہوں یا اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اور اس نے بغیر چہرہ کھلا ہوا ہو اور غیر مردوں میں آئے، آپ نے فرمایا انہا قضا و قضا. کیا مانا؟ یہ زانی عورت کے حکم میں ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اب آپ خود فیصلہ کر لیں عمرہ کر رہے ہیں یا لعنت لے رہے ہیں. بھائی نہیں کرنا ہے تو نہ کرو. خدا کے گھر کو تو نعوذ باللہ رسوا نہ کرو. یہی اب ویڈیو بنتی ہے، فلم بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، مکے کے طواف ایسے ان کپڑوں میں ہو رہے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو ہم ایسے کپڑے نہ پہنے. یہ دیکھو مدینہ شریف میں ایسی عورتیں کھڑی ہیں، تم ہمیں کیسے روکتے ہو؟ وہاں پردہ نہیں ہے، وہاں اسلام نہیں ہے. انا للہ و انا. خدا کے بندے، مکے مدینے والے اگر داڑھی منڈائیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ مکے مدینے والے اگر باہر کی حرام مرغی کھانا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بھی حلال ہو جائے گی. ہم نے مکے مدینے والوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ وہی مکہ شریف میں ایسے ہوتا ہے. وہ خدا کے بندے، مکے میں ابو جہل کہاں رہتا تھا، ابھی لہب کہاں رہتا تھا، اتبا کہاں رہتے تھے. سارے بڑے بڑے جو کٹے کافر ہیں سارے مکے میں ہی تو تھے. تمہارا ہمارا تو پتہ کوئی نہیں ہے. ان میں تو بہت سارے کافر جو جنت المعلیٰ میں دفن ہیں. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن ایک ہے مکے میں حضرت بلال کا رہنا اور ایک ہے مکے میں ابو جہل بن کے رہنا. رہ تو سکتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کی قید میں کافر مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، کبھی کبھی اللہ معاف کرے حضرت کو بھی انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. جان میں اتنے اتنے گڑے پڑ گئے تھے اور صرف ایک بات آ کے انگریز کہتا تھا کہ مولوی کیوں مار کھا رہے، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے؟ صرف اتنی لکھ دو کہ میں تمہاری آئندہ مخالفت نہیں کروں گا، بس. کوئی معافی شافی بھی نہیں لکھو، صرف اتنی لکھ دو. فرمایا میں نہیں لکھ سکتا بدبختو، میرا بلال کی فہرست سے نام کٹ کے تمہاری فہرست میں آ جائے گا. میں مار کھا سکتا ہوں، میں انگاروں پہ تڑپتے تڑپتے جان دے سکتا ہوں، لیکن کسی کافر کی تائید نہیں کر سکتا. میں قیامت میں بلال کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو لیکن قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ نام ہی نہیں لیا قرآن. ہاں ایک ہوتا ہے ضرورت ہے، جیسے حدیث ہے. اب حدیث کی روایت کی ابھی بھی عائشہ نے نام نہیں لیں گے تو پتہ نہیں لگے گا نا کہ اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے. وہ تو مجبوری ہے، ہمیں روایت میں نام لینا پڑے گا. راوی کا پتہ نہ ہو تو حدیث کا مقام کیسے متعین ہوگا؟
باقی قرآن میں کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مسلمانوں، میری ایک درخواست ہے، گزارش ہے، منت ہے. رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے. اللہ کی ہر کتاب رمضان میں اتری ہے. تورات بھی رمضان میں، زبور بھی رمضان میں، انجیل بھی رمضان میں، قرآن بھی رمضان میں. تو مہربانی کر کے رمضان کے مہینے میں کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو 3 پارے قرآن ضرور پڑھا کرو، تاکہ کم از کم مہینے میں 3 ختم تو ہو جائے نا تمہارے. 3 سپارے پڑھو گے 10 دن کے بعد ختم ہو جائے. جو نہیں پڑھ سکتے ہیں سنا کریں. چلو 1 سپارہ تو ہم نے تراویح میں سن لیا، ایسے کسی حافظ کے ساتھ بیٹھ گئے سنتے رہے، ٹیپ لگا لی سن لیا. آج کل تو موبائل میں بھی سن سکتے ہیں آپ. تو کم از کم یہ رمضان المبارک کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیں. وہ تو خیر خوش نصیب تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے. ہماری اپنی مسجد میں روز ایک قرآن کا ختم کرتے تھے. تو اب قرآن کو سمجھیں کہ قرآن نے ہر جگہ لفظ امرا استعمال کیا ہے. امرات عمران، امرات العزیز، امرات نوح، امرات لوط. لیکن حضور کی بیویوں کے لیے امرا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. نوح کی بیوی کے لیے تو امرا کا لفظ استعمال ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے امرا کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن حضور کی بیویوں کا جہاں بھی ذکر ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ازواج النبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. ازواجک یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. نساء النبی. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے کیوں ایسا ہے؟ بات کو سمجھیں. امرأۃ مطلق عورت ہے نا. اچھا یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہوں نا، تو اس کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہو، اس سے اگر پوچھیں کہ بیٹا ادھر آؤ یہ کون ہے، وہ کہے گا میرے ابے کی بیوی ہے، کہے گا میرے ابا جان کی بیگم ہے. جس سے پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بیٹا یہ کہ میری امی ہے، ماں ہے میری، اس کو امی کہے گا، اس کو باپ کی بیوی کہے گا، اس کو امی نہیں کہے گا. کچھ کر دیں، باپ کے ڈر سے کہہ بھی دے لیکن بات بھی نہیں کہے گا. تو یہ فرق ہے کہ پیدا کرنے والی ماں کا مرتبہ اور ہے. اللہ نے فرمایا میرا اچھا زوج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر. زوج مانا برابر. یہ دیکھیں نا جیسے کوئی جوڑا ہو، جیسے آپ جوتے پہ دونوں برابر ہوں، زوج. تو اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو ازواج کہا ہے کہ میرا مدنی ہم نے تیری بیویاں بھی تیری جوڑ کی تجھے عطا فرمائی. یہ عام عورتیں نہیں ہیں. ہم نے تیرے لیے یہ جو اختیار کی ہیں یہ عام بیویاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو عام عورتوں لستن کأحد من النساء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دیکھیں اس پہ غور کریں کہ آخر بی ہے وہ منت مان رہی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
میرے بطن میں جو کچھ ہے میرا اللہ تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، تیرا دروازے کا خادم بنا دوں گی۔ اور منت ہے تو منت کیا ہے؟ انی نذرت لک، تیرے نام پر، تیرے لیے نظر ہے، نظر پیر کے لیے نہیں ہے، آدم کے نام پہ نہیں ہے، کسی نبی ولی کے نام پہ نظر ماننا شرک ہے۔ میں مزار پہ جا کے نوراتا بیٹھوں گا، یہ شرک ہے، یہ وہی اعتکاف ہے جو اللہ نے، نبی پاک بیٹھتے تھے مسجد میں، یہ بیٹھتا ہے قبر پہ۔ وہ بھی تو کبھی 10 راتیں ہوتی ہیں، کبھی 9 راتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے تینوں کے پاس بھی 9 راتا ہوتا ہے نا۔ یہ ہم نے مزار پہ رہنا ہے، 9 راتیں گزارنی ہیں وہاں، 9 راتیں ہم نے منت مانی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ مجھے بچہ دے گا تو میں نچ کے پیر مناواں گی، میں ناچتی ہوئی جاؤں گی مزار تک، پیر کو خوش کرے گی۔ پیر یعنی قبر کے اندر بھی ناچ پہ خوش ہو رہا ہے، اچھا پیر ہے بھائی۔ یہ مسلمان ہے کون؟ کیا بلا ہے بھائی؟ مینو کجری بننے آر نہ کوئی، مینو نچ کے پیر مناون دے، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ ہلا گلا کرے، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا، ناچ رہے، مسلمان ہے؟ نمبر تم نے لگانے ہیں، خدا نے لگانے ہیں۔ دما دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، کلندر نے لگانا ہے علی کا نمبر؟ کلندر تو سینکڑوں سال بعد میں پیدا ہوا، تو پہلے فوت ہو گئے، یہ کیسے نمبر لگوا رہا ہے؟ مسلمان ہو کیا ہو مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ملنگ، جنہوں نے زندگی میں گلے میں لوہا پہنا ہوا ہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو زنجیر ڈالنے کی۔ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اللہ نے فرمایا کافروں کے گلے میں لوہے کے زنجیر ڈالے جائیں اور جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، کہ لوہا جہنمیوں کا زیور ہے۔ یہ لوہے کی اگر گھڑی کی چین ہو تو ہاں ایک ہے کہ آپ کوئی اور مٹیریل نکل آئے ہیں، اسٹیل ہے یا کوئی ٹیٹانیم ہے یا پلاٹینیم ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لوہا خالص جو ہے وہ حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس کس بات کو مجھے بتاؤ روئیں؟ حضرت توسی اب تو فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، کبھی یہاں آتے تھے تو ماشاءاللہ کہتے مکی صاحب تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے تصور کرو قیامت والے دن تمام داڑھی والے، نمازی، پگڑیوں والے، سنت والے، وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حضرت علی کے ساتھ یہی ملنگ کھڑے ہوں گے۔ یہ ننگ دھڑنگ ملنگ جو ہیں یہ کھڑے ہوں گے بھنگ کا پیالہ پی کے۔ عقل کرو، یہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حضرت علی ان کو پکڑ کے خود جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ نظر جائز ہے، منت مانو لیکن اللہ کے لیے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، منت سے ہوتا کچھ نہیں۔ یہ ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، میرا بیٹا بیمار ہے جی، میں نے منت مانی ہے، شفا ہو گئی تو میں اتنے بکرے ذبح کروں گی۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ لکھ چکا ہے، شفا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ منت ماننے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ویسے تو بکرے نہ ذبح کرتا نا، اس بہانے سے پھنس گیا ہے تو اب تو اس کو کرنے پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا منت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں، وہی ہوگا جو تقدیر نے لکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ کے نام کی نظر ہے تو جائز۔ ایک کافر مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ اللہ کے نام پر عمرہ کروں گا، اور انہوں نے اوف بنظر، جاؤ اپنی منت پوری کرو۔ اگر منت اللہ کے نام پہ ہے، دیکھو کتنی پیاری منت ہے، کو مانتا ہے
انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے بطن میں ہے. دیکھیں بی بی یعنی حضرت عمران کی بیوی ہے، بی بی مریم کی اماں ہے، نہیں جانتی پیٹ میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں ماں نہیں جانتی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شقی ہے یا سعید ہے، جہنمی ہے یا کافر ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، عمر اس کی 100 سال ہے یا 10 سال ہے، لیکن میں سب جانتا ہوں. یعلم ما فی الارحام. تمہارا الٹرا ساؤنڈ اتنی بتا دے گا نا کہ پیٹ ہے، حمل ہے، بچہ ہے، یہ تو نہیں بچا سکتا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. یہ تو نہیں بتلا سکتا نا شقی ہے یا سعید ہے. یہ تو نہیں بتلا سکتا کہ 100 سال عمر ہے یا 50 سال ہے. یہ تو نہیں بتلا سکتا یہ بیٹی جو ہے کل کو پاک باز صالحہ بنے گی یا طوائف بنے گی. بتا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہے ایسا کوئی؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں. ما فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں. تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا لمبا قصہ کہ بی بی مریم کی ماں کی منت ہے، پھر بی بی مریم پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد جناب جھگڑا ہو جاتا ہے کہ حفاظت کون کرے گا، پھر باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی ہے، اور وہ قرآن اندازی بھی نرالی ہے کہ حضرت زکریا نے فرمایا بھی کانے کی قلم ہوتی تھی نا پہلے جو ہم لوگ لکھتے تھے، کانا ہم کاٹ کے قلم بناتے تھے اور سیاہی سے لکھتے تھے. اب تو خیر ماشاءاللہ انگریزی پین آ گئے ہیں نا، اس لیے اللہ کی رحمت ہے کسی بچے کا خط ٹھیک نہیں رہا. جب انگریز کی چیز پکڑو گے تو بگڑے گا ہی، بنے گا کچھ نہیں. یہ لگو پہلے موتیوں کی طرح خط ہوتے تھے، استاد تختی لکھواتے تھے، استاد خوش خطی لکھواتے تھے اور اس پہ نمبر ملتے تھے، اور ایسی کتابت ہوتی تھی کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا. آج ماشاءاللہ کیڑے مکوڑے لکھے ہوتے ہیں، پین ہے نا جی. تو بہرحال اب یہ دیکھا ایسا قرآن نازی کبھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے کہا کلمے بناؤ، مثلاً 10 کلمے بناؤ، سب پر نام لکھو، ایک پہ فلاں، دوسرا، تیسرا، اور ان کو دریا میں ڈالو. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو قلم نیچے کے بجائے اوپر تیرنا شروع ہو جائے نا وہی بندہ جو ہے بی بی مریم کی. اب جب پانی میں آپ کانا ڈالیں گے نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ ہاں جی پانی نیچے بہاؤ ہوتا ہے نا، اوپر کبھی پانی چلتا دیکھا ہے ہم نے؟ کبھی غور کیا ایسا کیوں تھا؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ نے اوپر جانا ہے، اس کا ہر کام نرالا ہے، اس کا قرآن بھی نرالا ہے. وہ قلم دریا کے الٹ چلے گی، تمہارے عقل میں کچھ نہیں آئے گا، میں اوپر لے جاؤں گا زندہ آسمانوں کا. اللہ ابتدا سے اشارے دے رہے ہیں. اب جب قلم نکلی کفلھا زکریا، حضرت زکریا کے پاس آپ خالو بھی تھے آپ کے، ان کے گھر میں جو تھی عورت ان کی خالہ بنتی تھی بی مریم کی. تو اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ بی بی مریم تیرے پیٹ سے ہم نے نبی پیدا کرنا ہے، تیری تربیت بھی نبی کے گھر میں ہونی چاہیے. اگر تربیت غلط گھر میں ہوگی تو پھر تو بات بگڑ جائے گی. آج یہی ہے نا کہ ہماری تربیت غلط ہے، تو اس لیے ماشاءاللہ سب سے پہلے اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پاکستان سے آئی ہوں، اہل حدیث ہوں، میرا خاوند شیعہ ہے. بہرحال اللہ آپ کے خاوند کو ہدایت دے، اللہ اس کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. میری بیٹی آپ نے کیا کیا؟ اہل حدیث ہو کر شیعہ سے شادی کر لی. بہرحال اب ہو گیا ہے تو اللہ قادر ہے، اللہ آپ کے خاوند کو صحیح صراط مستقیم نصیب فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کیا مشکل؟ وہ مقلب القلوب ہے. قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف، جدھر چاہے بدل دے. دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز کھاؤ بسم اللہ پڑھو. یہ جہلوں کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی نا، ہمیشہ دوائی کھاتا رہے گا نا. وہ ہمارے بلوچ خان نے دعوت کی نا
جب سارے دعوت پہ بیٹھ گئے، کھانے لگ گئے، بکرے شکرے دبے شمبے، کہنے لگا بھائی میں مولوی نہیں ہوں، میں خان ہوں، بسم اللہ نہ پڑھنا، دھاڑ دھاڑ کر کے کھانا کھاؤ. پاگل. اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کا وقت نہ ملے، فرض نماز میں شامل ہو جائیں، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. لیکن مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو. یہ سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، یہ حضور کو بہت محبوب تھی. حضور نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ ساری دنیا کی مجھے بادشاہی دے دے، میں وہ چھوڑ دوں گا، یہ 2 سنتیں نہیں چھوڑوں. کہتے ہیں جی کہ ہندو لڑکیاں جو ہے مسلمان ہوتی ہیں، مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، وہ لڑکے لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر ہندو ہو جاتی ہیں. تو وہ ہوئی تو لالچ میں تھی نا، وہ مسلمان صحیح نہیں تھی نا. صحیح مسلمان ہوتی چاہے خاون چھوڑ دے، وہ اسلام کیوں چھوڑے؟ مانا یہ ہے کہ یہ صرف کاغذی شادی تھی، پیپر میرج. لہذا کبھی ہندو لڑکی سے شادی نہ کریں، اور کبھی ہندو لڑکی جو ہے وہ کسی مسلمان سے شادی نہ کرے. کراچی سے احرام باندھا عورت حالت حیض میں تھی. جب ہوٹل میں پاکی کی حالت ہو گئی تو غسل بغیر صابن کے کیا، اور مسجد عائشہ کیوں؟ آپ تو نیت کر کے آئی ہوئی ہیں، پھر مسجد عائشہ کیوں گئی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو مسجد عائشہ جانے کی؟ آپ تو نیت کر کے آئی ہیں اپنے میقات سے. باہر عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا. کہتے جی کہ ایک طلاق ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں. میرا بھائی جھگڑے میں نہ پڑو، دارالافتاء سے جا کے فتویٰ لے لو. ویسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے. باقی تمہاری مرضی ہے، جھگڑے کرتے رہو. اب بیوی بچانی ہے تو وہ مسئلے بھی بدل دو، لیکن بہرحال تم دارالافتاء میں چلے جاؤ. اگر مفتی یہ فتویٰ دے دے تو پھر ذمہ داری قیامت میں مفتی پر ہو. کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ فقہ کی بات کرتے ہیں، تو شریعت میں فقہ نہ ہو تو وہ شریعت کیسی ہے؟ بڑے پاگل ہو. لیتفقہوا فی الدین، شریعت نام فقہ کا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. عجیب آدمی ہوں، فقہ نہ ہو تو شریعت کہاں پہ آ گئی؟ خلفائے راشدین رفیدین کرتے تھے، میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ نہیں کرتے تھے. آپ مجھے دکھا دیں جہاں لکھا ہو کرتے تھے. میں مان لوں گا، میں تو جھگڑے والا مولوی ہوں ہی نہیں، نہ لڑائی والا، نہ جھگڑے والا، نہ ضد والا. آپ مجھے دکھا دیں جناب صحیح سند سے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اور ویسے بھی کچھ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. جو کرتے ہیں ان سے نہ لڑو، جو نہیں کرتے ان کو بھی کچھ نہ کہو. تمام محدثین میں 2 باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. یعنی حدیث وہ بھی ہے، حدیث وہ بھی ہے. اور یہ فقہ ہے محدثین کہ تم تو فقہ کے منکر ہو، تمہیں کیا سمجھ آئے گا؟ جو باب محدثین بعد میں باندھے، مانا یہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا. اب ساری حدیثی کتابیں کھول لیں کہ پہلے کون سا باب ہے اور بعد میں کون سا ہے. اگر بعد میں کرنے والا ہے تو پھر پہلا حکم ختم ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اگر بعد والا باب نہ کرنے والا ہے تو پھر پہلا حکم ختم ہے. او بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. جنت البقیع کا
قبرستان کافی نیچے ہے، تم اوپر کر لو. ہمارے ہاں تو سب سے اونچا ہے. تم زمین پیمائش کرتے ہو، ہم تو شان پیمائش کرتے ہیں. جہاں حضور کی امہات المومنین دفن ہوں، یہاں بی بی فاطمہ الزہرا دفن ہو، یہاں ائمہ دین دفن ہوں، یہاں بڑے بڑے امام دفن ہوں، وہ اونچا ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے؟ اونچے نیچے کا کیا ہے؟ پھر زمین کی بات ہے. بابا سیل آتی تھی پہلے زمانے میں، وہ سب کچھ اٹھا کے لے جاتی. یہ اس فکر میں ہوں گے نا کہ اوپر روضہ بنے ہوئے نہیں ہے. روضہ ہو تو اونچا ہو نا. فقہ حنفی میں نماز جمعہ میں پہلے اذان، پھر بیان، پھر اذان، پھر خطبہ. یہ نہیں ہے تو تم نے خود عقل لڑایا ہے. پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد جب امام بیٹھ جائے گا اذان ہوگی پھر خطبہ شروع ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے تقریر جو کی جاتی ہے، انتظام ہوتا ہے مسجدوں میں کہ پہلے 1 گھنٹہ تقریر ہو جائے، اس کے بعد امام صاحب آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، اذان ہوگی، خطبہ عربی میں ہوگا. حضور سے بالکل 20 رکعت ثابت ہے، تمام صحابہ سے ثابت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی حضور کے جانے کے بعد صحابہ نے حضور کی سنت چھوڑ دی، حضرت عمر کی سنت پہ آ گئے. حضرت عمر کو تم بدعتی سمجھتے ہو، نعوذ باللہ. جس کی اتباع کا حضور نے حکم دیا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس کا حکم میرے مدنی اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. پتہ نہیں کیا ان کے دماغوں میں بھائی تم 8 پڑھا کرو تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. تمہیں 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ہمیں 20 کا ملے گا. جھگڑا کیا ہے؟ تمہاری مرضی، 8 پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یاد رکھو خدا کے لیے حدیث سمجھا کرو. پہلے یہ ساری رات کی نماز کو وتر کہا جاتا تھا، تو اس لیے حدیثوں میں آ جاتا ہے 8 رکعت بھی ہے، 9 رکعت بھی ہے، 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں. تراویح جب آئی تو پھر 20 رکعت ہی آئی ہے. ہوا خارج ہونے پہ آپ روک لیں، بہرحال روک لیا ہے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خارج ہو گئی ہے تو پھر بدبو آئے یا آواز سنو، وہم میں نہ پڑو. میں باپ کو کہتا ہوں کہ غصہ حرام ہے، وہ اور غصے ہوتا ہے تو کچھ نہ کہا کرو، چپ رہا کرو. ولا تقل لهما اف، یہی تو شریعت ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. تم کیوں تقریر کرتے ہو گے غصہ حرام ہے؟ وہ اسی لیے غصہ ہوتا ہے نا کہ یعنی میں جاہل ہوں، بیٹا بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے غصہ حرام ہے، مجھے پتا نہیں ہے. وہ تو اور غصہ کرے گا نا. وہ غصہ کرے تم چپ رہو. وہ غصہ کر 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 کے ایک دن تھک جائے گا. مسجد الحرام سے اگر جوتا اٹھایا جائے تو مسجد حرام کا چور کہلائے گا. لوگ باہر سے چوری کرتے ہیں یا مسجد سے چوری کر رہا ہے، کیوں اٹھایا جائے؟ اپنا پہنو، لوگوں کا اٹھانے کے لیے آئے ہو. نہیں ملتا اور خریدو، کپڑے میں لپیٹ کے رکھو. اسی لیے تو محاورہ ہے نا، النعلین تحت العین، کہ جوتے آنکھوں کے سامنے رکھو. حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے نہیں پڑھایا. ہمارا یار تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے، پھر نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اللہ نے نکاح کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی. حضور کا بی بی زینب سے کیسے نکاح ہوا تھا؟ جب حضور تشریف لائے بغیر اجازت کے بی بی زینب گھبرا گئی. حضور نے فرمایا کیوں گھبرا رہی ہو؟ ان اللہ زوجنی، اللہ نے عرش سے نکاح کر دیا. تم اپنے نکاح کا فکر کرو، آدم کے نکاح کا فکر نہ کرو. تمہارا جب نکاح ہوا تھا تو کیا خیال ہے تمہارا؟ گواہ صحیح معنی میں صحیح العقیدہ تھے، عادل تھے، منصف تھے کہ فاسق فاجر تھے؟ پہلے اپنے نکاح کا فکر کرو کہ اگر نکاح کے وقت سارے ماشاءاللہ داڑھی منڈے تھے
تو کیا خیال ہے کہ مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھو، آدم کا نکاح نہ پوچھو، اپنا فکر کرو۔ جیسے مولوی نے نکاح پڑھا وہ خود قبر پہ سیدھے کرنے والا ہو تو اس کے نکاح کا کیا اعتبار ہے؟ اپنے نکاحوں کو بچاؤ اور شک کو دوبارہ پڑھا لو، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے ملک میں ہدایت النحو اور نور الاذا بچے امامت کرے، بھائی بچے امامت کرے، بالغ ہے تو امام بنے گا، بالغ نہیں تو امام کیسے بنے گا؟ غیر نابالغ کی امامت جائز ہی نہیں، پر چاہے کچھ پڑھتا ہو۔ بعض اوقات بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے اور علم پڑھ لیتے ہیں۔ بات نماز کا تعلق بلوغ سے ہے، کتاب نور الاذا پڑھنے سے نہیں ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے، اور دعا کسی پیغمبر کے وسیلے سے نہیں، سیدھی اللہ سے ادعونی استجب لکم، اللہ کا حکم ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ ایک آدمی عمرے کی نیت سے حرم میں آ گیا بغیر احرام کے، نیا عمرہ ہے کوئی بغیر احرام والا، کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہوا، جا کے میقات سے احرام باندھے اور دم بھی ادا کرے، بہرحال دم بھی دینا پڑے گا۔ مدینہ جائز مدینے سے احرام باندھ گیا لیکن دم بھی دینا پڑے گا، پہلے جو بغیر احرام کے اندر آ گیا ہے۔ بھائی دوسروں کے جوتے استعمال نہ کرو۔ ایک بندے میں کا متولی ہے مسجد کا، کیا وہ پانی ذاتی استعمال میں یا جانوروں کو مسجد میں پانی پلا سکتا ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پانی اور کوئی نہ ہو تو مسجد کے کنویں سے بھی پلا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کنویں سے پلائیں، یہ تو نہیں کہ سارا کام مسجد سے لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، دوبارہ نماز ادا کرو، وہ دھوو بھی اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ مگر مچھ کھانا حلال ہے، حنفی مسلک میں تو حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک سنا ہے حلال ہے ہر چیز دریا کی۔ نفسی خواہش پہ گناہ ہے، لعنت ہے ہاتھ سے شہوت مٹانے کی۔ حشر کے دن اٹھیں گے، حساب ہوگا، جلاسوا ہوگا، عذاب قبر کے عذاب قبر تو پہلے ہوگا نا، تو کچی کی سزا ہے نا، جیسے مقدمہ ہوتا ہے تھانے میں آدمی پڑا رہتا ہے، کچی جیل میں پڑا ہے، سزا تو سزا فیصلے کے بعد شروع ہوگی نا، یہ کچی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ یہ عذاب ادنی ہے، اکبر تو آگے آئے گا۔ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بھیجا جاتا ہے، تو کوئی ترجمے کرنے میں کیا ہے؟ قرآن کے ترجمے نہیں ہوئے تو قرآن کا ترجمہ جائز ہے، خطبے کا ناجائز ہے؟ قرآن کا بھی تو ہر زبان میں ترجمہ ہے۔ کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے تھے، وہ کہتے ہیں عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اگر عورتوں کے لیے مسجد میں الگ جگہ بنائی جائے تو جائز ہے، ورنہ اپنے گھر میں وہ مصلی بنا لیں، وہی جگہ مسجد کہلائے گی جہاں نماز ہوگی۔ یہ انتم عاکفون فی المساجد سے اگر دلیل پکڑتے ہو کہ یہ تو پھر صرف حضور کی مسجد کے وقت آیت اتری تھی، پھر تو تمہاری مسجدیں بھی نہیں ہیں اس میں۔ اللہ کے بندے جہاں نماز ہوتی ہے مسجد ہی ہوتی ہے۔ مدینہ شریف مکے میں کام کرتے ہو، مدینہ شریف زیارت کے لیے گئے، واپسی پہ عمرہ ہر حال میں لازم ہے، یا تو کوئی ڈیوٹی ہو، کام ہو، تم تو اپنے منشے میں گئے ہو۔ میں نے اپنی گاڑی قسطوں میں بیچی ہے، کوئی حرج نہیں، 2 قسط وصول کر لی ہے۔ بہرحال رمضان میں جب سارے سال کا حساب کرو، جتنا پیسہ آ جائے اس کی زکات دے دو، جو بعد میں آئے گا پھر اگلے سال دیکھا جائے گا۔
عورت امامت کر سکتی ہے، مردوں کی تو نہیں کر سکتی، عورتوں کی کر سکتی ہے۔ عورت اگر تراویح عورتوں کو پڑھائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مردوں کو پڑھائے تو انشاءاللہ مرد تو عورت کو ہی دیکھتے رہیں گے، اس کی موومنٹ کے رکوع میں اب جا رہی ہے، اب سجدے میں ہے، کیسے کنڈیشن ہے، اچھی نماز ہے ماشاءاللہ۔ ویسے یاد فکر نہ کرو، ایک عورت ہے یورپ میں، وہ جمعہ بھی پڑھاتی ہے، امام بن گئی مردوں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی اگر عورت امام بن سکتی تو ہمارا ایمان ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا بن سکتی، ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ عائشہ بن سکتی۔ جب حضور کی بیٹیاں اور بیویاں بھی امام نہیں بن سکتی ہیں تو کسی اور کو کیا ہوگا؟ اس لیے عورت کی امام نہیں بن سکتی ہے۔ عورت تو پہلی صف میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، عورت کے لیے تو افضل یہ ہے کہ آخری صفوں میں کھڑی ہو۔ ہاں اگر عورتیں جیسے حافظ ہیں آج کل ماشاءاللہ بچیاں، مدارس البنات ہیں، عورتوں کو دوڑ کرائیں، تراویح پڑھائیں، کوئی بات نہیں، نفل نماز، واللہ عالم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم بلغنا رمضان كما بلغتنا شعبان، اللهم ارزقنا الصيام والقيام برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تحفیظ میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، تدریس میں ہیں، تقریر میں ہیں، سب کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ان کی مدد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔